صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر، اے میرے پروردگار کتنا آسان ہے تجھے منانا، مجھے انسانوں سے نہیں صرف تجھ سے امید ہے یا رب، مجھے ہمیشہ اس راستے پر چلانا جو تیری طرف آتا ہے۔ تمام دنوں کا سردار شعبان المعظم کے مہینے کا آخری ہفتے کا آخری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیں۔ پیارے دوستو، آج جمعۃ المبارک کا بہترین ایک چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج شعبان المعظم کا آخری دن ہے۔ آج رات پاکستان میں رمضان المبارک کی چاند رات بتائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا کل پہلا روزہ ہو۔ اب آج کی رات بابرکت رات چاند رات ہے، اس کو کسی صورت بھی آج کے بابرکت دن کو اور بابرکت رات کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے، بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق، بتائی گئی ترتیب کے مطابق یہ کام کر لینے ہیں اور اس وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ آج شعبان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک کا آخری دن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کل ہو۔ جیسے ہی جمعۃ المبارک کا دن ختم ہوگا، رمضان المبارک کی چاند رات شروع ہو جائے گی۔ آج کا بابرکت دن ختم ہونے سے پہلے چند منٹ نکال کر چھوٹا سا بہترین عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت عمل کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت دن کے صدقے آپ کی تمام تمناؤں کو پورا کر دے گا۔ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، ہر چیز کا حل اس بابرکت دن کی برکت سے ہو جائے گا۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ شعبان کے مہینے کا آخری دن ہے، اگر یہ دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلے سال آئے گا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں موجود شب برات کی رات جو گزر چکی ہے، اس میں ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کس کو کتنا رزق ملا ہے، کس کو کتنی زندگی ملی ہے، کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کب مر جانا ہے، کون کب تک رہے گا، ایک ایک چیز، ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لکھ دیا ہے۔ آج اس بابرکت مہینے کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج اس مہینے کا اختتام ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد پھر یہ بابرکت مہینہ اگلے سال نصیب ہوگا، اور اسی کو نصیب ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے گا۔ آج کے دن کو کسی صورت بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، بس بتائی گئی ترتیب، بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ تمام بہنیں، وہ تمام بیٹیاں، وہ تمام بھائی جو بے حد پریشان ہیں، ان کے لیے آج خوشخبری ہے۔ آج شعبان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا، وہ بابرکت دن آج آ چکا ہے۔ دوستو، شب برات گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا نہ کروا سکے، وہ آج کے اس بہترین عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق کر لیجئے گا۔ جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، آج آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آسمانوں میں بیٹھے ہوئے پروردگار سے مانگ کر دیکھ لیں۔ جمعے کا دن تو ویسے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جمعرات کی رات اور جمعے کا دن بہت ہی بابرکت اور افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ اس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے۔ خاص بہترین عمل آج میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ بہترین طاقتور مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے آج کا دن ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کی تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہوگا جو اس دن میں اس بتائے گئے عمل کو کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی لاڈلی بہترین تسبیح میں آج آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے صرف بتائے گئے طریقے، بتائے گی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف جمعۃ المبارک کے دن اور چاند رات کی رات تک ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد یہ مہینہ پھر اگلے سال نصیب ہوگا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشات کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیح اعمال وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی حاجات قبول نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بے اولاد افراد پڑھ لیں، رزق کی تنگی کے لیے پڑھ لیں، کہ گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن گاہک نہیں آتا، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام آپ کا ہوتا رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج آپ نے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ بڑا ہی بہترین
بہترین عمل آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، رب کریم سے ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو ویسے بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو اپنے پروردگار سے مانگ لیجئے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، جاپان، مسقط، عمان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب بھی شعبان کا آخری جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کی چاند رات آ جائے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کسی صورت بھی اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ بڑا بہترین، بڑا بابرکت عمل ہے، بہت ہی فضیلت ہے اس عمل کی۔ ہر صورت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ میری وہ تمام بہنیں، میرے وہ تمام بھائی جنہوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور آج شعبان المبارک کا آخری بابرکت دن، جمعۃ المبارک کا آخری جمعہ اور چاند رات رمضان المبارک کی شروع ہو رہی ہے، اس کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہماری حاجات بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، ماہ شعبان کے پورے مہینے کا واسطہ، اس دن کا واسطہ، اس رات کا واسطہ، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا نیک پاک روزگار عطا فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جن میری بہنوں بیٹوں بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتے عطا فرما، ایسے رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے اللہ پاک، ملک پاکستان پر خیر فرما۔ اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک، خصوصاً غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، وہاں پر رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی جو بھی جائز حاجات ہیں اس کو پورا فرما۔ اے اللہ، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے والے کی تمام درپیش مسائل، تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، اور اس کو ہمیشہ خوشحال رکھ۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں تمام درپیش مسائل کو ختم فرما۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے اور میرے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک، جن کے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک، بالخصوص جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام درپیش حاجتوں کو، مشکلوں کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کا جو بھی جائز مقصد ہے، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی جس جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، اے اللہ پاک، اس کی تمام حاجتوں کو، تمام مشکلوں کو دور فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر۔ اے اللہ پاک، جو میرا بھائی جس ملک کے جس کونے سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حاجتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ پاک، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماں باپ کا گستاخ نہ بنا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے تمام دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ باکس میں آمین اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والا کون سا خوش نصیب جس کی حاجات اللہ پاک پوری فرما دے، اور اسی کی بدولت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میرے بھائی، جو دوست ابھی تک چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر آپ کو بہترین طاقتور وظائف ملیں گے، اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر نئے آنے والے وظیفے کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور جو لوگ ماہ شعبان میں درود ابراہیم کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کا نام درود پاک
پاک کی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ماہ شعبان میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ، جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے تو خدارہ ماہ شعبان میں اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ بے حد آزمایا ہوا عمل ہے۔ لاکھوں لوگ اس سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سنور چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی دشمنیوں سے جان چھوٹ چکی ہے۔ دوستو اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے لگے ہیں اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو نئی گاڑی چاہیے، آپ دولت، شہرت، کسی بھی چیز کے لیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے روزگاری سے نجات، بے اولادی کا خاتمہ، میاں بیوی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت جو آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج زیادہ مانگنا، کوئی ایسی حاجات لے کر بیٹھنا جو ناممکن ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کسی بھی دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک کو اول اور آخر لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اول اور آخر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے شروع میں آپ نے نیت کرتے ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، آپ نے ایک انڈا جو بآسانی کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے، آپ نے ایک انڈے کا صدقے کی نیت سے اس انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لازم ہے کہ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کی آخری 10 آیات میں سے ایک آیات ہے۔ اس آیات کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں رب کریم نے واضح فرمایا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ذات پاک ہے، وہی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وہی محبوب برحق ہے، بے نیاز ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ میرا رب اپنی وحدانیت کے صدقے، میرا رب آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ جس چیز کو ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کیجیے گا۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ صرف آپ نے ایک انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنی کتنی ہے، کس تعداد میں پڑھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے اس سورۃ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 بار سورۃ اخلاص کو شعبان کے اس مہینے میں پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رب کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے ملتا رہتا ہے اور ملتا چلا جاتا ہے۔ دوستو 41 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا ہے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ جہاں پر آپ نے یہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے اسی جگہ کو چھوڑے بغیر آپ نے وہاں پر دوسرا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وہ وظیفہ میرے رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظ یا سلام۔ آپ نے 2 نام پڑھنے ہیں، یا حفیظ یا سلام، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے کہ یا حفیظ یا سلام دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اسی طرح یا حفیظ یا سلاموں کو پھر دوبارہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اسی طرح یا حفیظ یا سلاموں کو ملا کر پھر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حفیظ یا سلاموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو شعبان کے مہینے میں، رب کے مہینے میں، رحمتوں برکتوں کے مہینے میں، کامیابی کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ آپ نے کرنا ہے سیدھے ہاتھ
ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا ہے سورۃ اخلاص کا، آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے یا حفیظ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یا حفیظ یا سلاموں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا سلاموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے انڈے کو کس طرح سے صدقہ کرنا ہے، یہ بہت خاص بات ہے، اس کو توجہ اور غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نے یا حفیظ یا سلاموں کو صبح کے وقت پڑھا ہے تو شام سے پہلے انڈے کا صدقہ آپ نے لازمی کر دینا ہے، یعنی کسی غریب فقیر کے حوالے کر دینا ہے اور اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ یہ صدقے کا انڈا ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین فقیر انڈے کو کھانے کی نیت سے لے لیتا ہے تو بہترین ہے، اور اگر وہ بندہ جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ انڈا نہیں کھائے گا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس انڈے کو کسی کھلی جگہ پر لے جا کر توڑ دینا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر توڑیے گا جو کھلے آسمان کے پاس ہو، اور اس کے بعد آپ نے انڈے کو توڑ کر پھیلا دینا ہے تاکہ وہاں پر اڑنے والے چند پرند جتنے بھی ہیں انڈے کو کھا لیں۔ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، انشاءاللہ رب کریم کی وہ مخلوق آپ کے لیے رب کریم سے دعا کرے گی، اللہ پاک سے آپ کی سفارش کرے گی، اور رب کریم کی مخلوق کی سفارش پر آپ کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، نظر بد اور حسد کا، جادو جنات انشاءاللہ غائب سے ختم ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ رب کریم کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو دوستو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے کوئی بھی کامیابی نہیں چھین سکتی۔ دوستو ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، یہ انڈا آپ نے وظیفہ مکمل دیکھنے کے بعد جتنی آپ کو تعداد میں بتایا ہے ویسے صدقہ کرنا ہے۔ اس انڈے کو آپ نے صدقہ کرنے کے بعد جس طریقے سے بتایا ہے ویسے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کے 2 طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، ایک آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد انڈا کسی غریب مسکین کو کھانے کے لیے دینا ہے، یا پھر اپنی چھت پر کھلی جگہ پر لے جا کر توڑ کر پھیلا دینا ہے جہاں پر چند پرند حشرات ان انڈے کو کھا جائیں۔ جیسے ہی یہ صدقہ کیا ہوا انڈا ختم ہو جائے گا، یعنی کھا لیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلتے جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غریبی، آپ کے افاقے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ میرا رب ختم کر دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار شعبان کے پورے مہینے میں اس کو ایک بار وظیفہ کر کے دیکھ لے، آپ کو خود بخود ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ مہینہ پھر اگلے سال آئے گا، پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے بھی کہ نہیں، پاک نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ تو یہ موقع پھر آپ کو 1 سال بعد ملنا ہے، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور اس چینل کو ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔